بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، اذیتوں کو ختم کر دے اللہ پاک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں سکون بھر دے، رحمتیں اور برکتیں آئیں آپ سب کی زندگیوں میں، آمین ثم آمین۔ تو بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، آپ لوگ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، اور اگر آپ کچھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کریں۔ تو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں استغفار کی میریکل اسٹوریز، تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ بھی ہوں اور آپ لوگ پڑھیں اور آپ کی زندگی میں بھی چینج آئے، کیونکہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تمام جیسی بھی مشکل ہوگی نا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل ہو جائے گی۔ اس کی اتنی زیادہ میریکل اسٹوریز ہیں کیونکہ زندگی میں لوگوں کی بہت زیادہ ایسے چینجز آئے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹوریز ہیں، لوگ بہت زیادہ بتاتے ہیں۔ میں تو چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ جو ہے نا پڑھنے کے لیے مجبور ہو جائیں، اور لوگ جو ہے نا بس محنت نہیں ہوتی، آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی۔ بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں جن کو پتہ ہے اس کی اہمیت کے بارے میں، تو وہ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو بس شروع کرنے کی دیر ہوتی ہے نا، بس تو آپ کو شروعات تو کرنی ہے نا۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فائدے، اس کے میریکلز میں آپ لوگوں کے ساتھ اتنے شیئر کر چکی ہوں، اور دوبارہ سے پھر میں اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا، اگر نہیں پڑھ رہے جو لوگ، تو وہ پڑھنا شروع کر دیں دوبارہ سے، تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہوں۔ تو ایک سسٹر کی یہ انہوں نے اپنی جو ہے میریکل اسٹوری جو ہے نا شیئر کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنی زیادہ مذہبی نہیں تھی، اور میں کافی ماڈرن تھی، پھر ایسا ہوا کہ میری شادی ہو گئی، اور شادی کچھ اچھی چلی نہیں، اور وہ شادی پھر ختم ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی شادی ختم ہوتی ہے تو وہ کتنی تکلیف سے بات ہوتی ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ تو پھر ان کی شادی جب ختم ہو گئی تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اتنی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور ڈپریشن اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی جان لینے کے لیے در پر آ جاتے ہیں، لوگ اپنی جان لینا چاہتے ہیں، اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے نا ڈپریشن، تو فوراً کسی سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ زیادہ سوچا نہیں کرا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھا کریں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ ڈپریشن ہو گیا کہ میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ میں اپنی جان لینے میں ناکام ہو گئی، اور میں بچ گئی۔ پھر کہتی ہے کہ مجھے کسی نے استغفار کرنے کے لیے بتایا، اور میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ صرف 2 مہینے ہی ہوئے تھے مجھے استغفار کرتے ہوئے، اور میری زندگی اتنی زیادہ بدل گئی، جیسے کہتی ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی ایسے بدل جائے گی۔ پھر کہہ رہی ہیں کہ میرا بہت اچھا رشتہ ہے، اور میری شادی ہو گئی، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری سٹوریز ہیں، اور یہ ریئل اسٹوریز ہوتی ہیں لوگوں کی، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی جو ہے نا ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور وہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور سسٹر کی اسٹوری ہے، وہ بتاتی ہیں کہ میرے اوپر کسی نے جادو ٹونا کرا دیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے 7,000 مرتبہ جو ہے میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اور 2 مہینے تک لگاتار میں پڑھتی رہی۔ پھر 2 مہینے کے اندر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی نے میرے اوپر کچھ کروایا ہوا ہے، اور ساری چیزیں کھل کر جو ہے نا سامنے آ گئیں۔ کہتی ہیں کہ جب میں صبح اٹھتی تھی تو میرے سر میں درد ہوتا تھا، مجھے بہت زیادہ مائیگرین ہوتا تھا، لیکن جب سے میں استغفار شروع کیا تو مجھے بہت زیادہ بہتری ہے میرے سر کے درد میں۔ اور اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے تھے، میں سو نہیں پاتی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ مسئلہ بھی میرا حل ہو گیا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ وہ بھی استغفار کی برکت سے حل ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ میرے بچے اور میں بہت زیادہ بیمار ہو جاتے تھے، لیکن ٹیسٹ وغیرہ کراتے تھے تو اس میں کچھ بھی نہیں پتہ چلتا تھا، اور کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن جب سے ہم نے استغفار کرنا شروع کیا ہے تو الحمدللہ ساری چیزیں ہماری بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔ اور وہ 7,000 مرتبہ کرتی تھی، کوئی 7,000 مرتبہ، کوئی 10,000 مرتبہ، جتنا زیادہ استغفار آپ کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملتا ہے، لیکن لوگوں سے محنت نہیں ہوتی۔ وہی بات ہے نا کہ بس آپ تھوڑا ٹائم دیں، فوکس کریں استغفار کے اوپر، سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا عبادت میں دل نہیں لگتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں، نماز بھی مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، میں کیا کروں؟ تو میں پھر ان کو کہتی ہوں کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ استغفار کریں۔ ایک سسٹر کہتی ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بستر پر ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ سسٹر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو آپ استغفار کریں۔ تو تمام جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، آپ بیمار ہیں، کچھ بھی ہے، کچھ بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا عبادت میں دل نہیں لگ رہا، آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار جو ہے نا تمام مسئلے مسائلوں کا آپ کا حل ہے۔
اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور اپنے سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بس ہمیں معافی کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اسپیسیفک وظیفہ ہوتا ہے، اولاد کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے، رشتوں کے لیے الگ وظیفہ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو ہم استغفار کرتے ہیں نا، یہ تمام مسئلے مسائلوں کا حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کے مسئلے ہوں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ سارے حل ہو جائیں گے، تو آپ کرنا اسٹارٹ کریں، پھر آپ کو خود ہی آپ حیران رہ جائیں گے اس کے معجزات دیکھ کر، لیکن کرنا آپ کو مطلب اس کی جو کامیابی کا راز ہے نا، کوئی بھی آپ چیز کرتے ہیں، میری یہ بات دماغ میں رکھیے گا، چاہے آپ کم عبادت کر رہے ہیں لیکن ریگولر ہونی چاہیے آپ کی عبادت، آپ کو چھوڑنی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے جو ہے نا، میں بیچ میں گیپ آ جاتا ہے، میں چھوڑ دیتی ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر گیپ آ جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ تھوڑی پڑھیں، لیکن آپ اس کو چھوڑیں نہیں، آپ اس کو پڑھیں، کیونکہ ریگولر پڑھنے کا جو ہے نا وہ الگ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو پہلے بھی کہ چھوٹی سی بھی آپ کی نیکی ہوتی ہے نا، لیکن آپ مستقل اس کو کرتے رہتے ہیں تو وہ بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی آپ چیز کریں نا، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور درود شریف تو آپ ریگولر کریں، اس سے تو آپ کی اتنا زیادہ مطلب فائدہ ہوگا نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب بہت الگ ہی چیز ہے درود شریف تو۔ استغفار جب آپ کرنے لگ جائیں گے نا، تو آپ خود ہی دیکھیں گے اپنی لائف میں آسانیاں ہوتے ہوئے آپ خود نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہر روز کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں کرتے ہیں پریشانی آتی ہے، کوئی بات نہیں، پریشانی آ بھی رہی ہے تو پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کا نام تو آپ لے رہے ہیں نا، تو اللہ کے نام لینے سے پریشانی تھوڑی آ رہی ہو، تو آزمائش ہے آپ کی ہو رہی ہے، جب اللہ کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کا عقیدہ بھی تو دیکھنا ہے نا، ایمان کتنا آپ کا پکا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے رہتے ہیں، یا شیطان آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری پریشانی تو اور بڑھ رہی ہے اور یہ چیزیں تمہاری زندگی میں ہو رہی ہیں، تو پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تو آپ نے کسی بھی حال میں بس چھوڑنا نہیں ہے اور آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ایک سسٹر بتاتی ہیں کہ میں ایک لڑکے کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، پھر میں نے کیا کیا، استغفار کرنے لگ گئی، وہ تہجد بھی پڑھتی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگ جائے وہ بھی، اور شادی ہو جائے ان کی، لیکن ایسا ہوا کہ وہ شادی تو نہیں ہوئی، کہتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد میں نا اس لڑکے کو بھولنے لگ گئی، میرے دماغ سے مطلب جانے لگا دل سے، اور پھر تھوڑے دنوں بعد میں نے دیکھا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، فیس بک وغیرہ پہ اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جب میں نے کلام پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کری۔ بس ہم جو ہے نا سوچتے ہیں کہ یہ انسان ہمیں مل جائے، یہ انسان ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، بس ہمیں چاہیے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلط انسان کے ساتھ تھوڑی نہ جان دیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں چیزیں اچھی ہوں گی، یہ یقین رکھا کریں، یہ نہیں سوچا کریں کہ ایسا ہوگا میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی تو خراب ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہو رہی ہیں تو وہ پھر خراب تھوڑی ہوں گی، وہ بہت زیادہ اچھی ہوں گی۔ ہم اپنے لیے غلط سوچ سکتے ہیں لیکن ہمارا رب کبھی بھی ہمارے لیے غلط نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ جب آپ اس کا ذکر کر رہی ہیں تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ بہت اچھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مزید میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سورہ بقرہ، استغفار، درود شریف کی بھی میں آپ کو سٹوری سناؤں گی، آپ لوگ میرے ساتھ رہا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اتنے پیارے پیارے سے چینجز آئیں گے نا کہ آپ لوگوں نے بھی خواب میں نہیں سوچا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی زندگی میں بہت پیارے پیارے سے چینجز آئیں، آپ کی زندگی بہت اچھی بھی ہو، آسان بھی ہو، لیکن آپ کا جو ہے نا آپ کی زندگی میں آپ کا اللہ تعالیٰ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور ایک اچھا سا رشتہ بن جائے، میں یہ چاہتی ہوں۔ تو بس اسی کے ساتھ جو ہے نا اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، میں تھوڑا کام کر لوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔